بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو قوم سمود کی کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ سناؤں گی۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن اور دوسرا دن تمہارا ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی۔ جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ ان سب کو کافی ہو جاتا، اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی۔ اس دن قوم سمود کے لوگ پانی لے لیتے تھے۔ اور چند دن گزرنے کے بعد اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا، یعنی ایک چھوٹا سا اونٹ۔ اب وہ چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا، اور مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیا کرتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالت کب تک رہے گی؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے پورا ایک دن ہم پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تم سب کو یہ صورتحال پسند ہے؟ سارے سرداروں نے مل کر کہا، ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ ان میں سے ایک بولا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو ایک سردار جس کا نام قیدار بن سالف تھا، اس نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں۔ بچوں، یہ سردار بہت ظالم اور سرکش تھا، اور اس کی بات اپنی قوم میں مانی بھی جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی قیدار کی بات سن کر چند سردار ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، کہیں صالح علیہ السلام کی بات سچ ہی ثابت نہ ہو جائے اور ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ لیکن قیدار نے کہا، صالح تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اسے ڈر ہے کہ اس کے ساتھی کہیں اپنے باپ دادا کے دین کی طرف واپس نہ چلے جائیں، یعنی اسلام چھوڑ کر دوبارہ کافر نہ ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر عذاب آیا تو ہمارے ساتھ صالح اور اس کے ساتھیوں پر بھی تو آئے گا، وہ بھی تو اسی بستی میں رہتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ انہوں نے طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ کنویں تک ہی نہ پہنچ سکے، اور اس کا پانی صرف انہی کے کام آئے، اور انہیں پانی کی باری کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس برے کام کے لیے 9 سنگ دل لوگ آگے آئے۔ پھر وہ سب کے سب اندھیرے میں نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار، تیر اور نیزے تھے۔ وہ اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ قیدار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی اور ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، جو اس کے پاؤں پر لگا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ زور سے بلبلائی۔ بچوں، اونٹ کے چیخنے کو بلبلانا کہتے ہیں۔ اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلائے اور نیزے مارے۔ اس اونٹنی کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تڑپی اور مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ 3 بار خوب زور سے بلبلایا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان سے فرمایا، تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ کیا میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 دن تک عذاب آنے کا وعدہ دیا اور فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یعنی مزے کرو۔ یہ عذاب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔
لیکن اب بھی ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا اور اونٹنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے اور انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ لیکن بچوں، جن افراد نے سیدنا صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر انہیں کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ اب قوم سمود کی مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت تو ختم ہو گئی۔ وہ لوگ اتنے ڈھیٹ اور بے خوف تھے کہ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور خوب اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی زبردست زلزلہ آ گیا جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں، یعنی خوف سے وہ سب کے سب مر گئے۔ وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے تھے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح مریا میٹ کر دیا کہ جیسے وہ کبھی ان گھروں میں رہے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ اچھا بچوں، اب آتے ہیں صالح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف۔ ان کا کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ اور بچوں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بھی اپنے نیک بندوں کو ہر تکلیف سے بچا لیں گے۔ تو یہ تو مکمل ہو گئی کہانی صالح علیہ السلام کی۔ کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب آپ نے بچوں ایک کام اور کرنا ہے کہ یہ کہانی اپنے کزنس اور فرینڈس سے بھی شیئر کرنی ہے، ان کو خود سنانی ہے یا پھر ویسے ہی آپ ان کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی اچھی بات پتہ چلی ہے وہ ہم سب کو بتا دیں۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک اور سچی کہانی یعنی قصص الانبیاء کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔